مایوسی اور ناامیدی کے حالات میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی اجالے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ پاکستان پر اس وقت معاشی بدحالی یا سخت معاشی مشکلات کے ساتھ ساتھ دہشت گردی جیسے سنگین جو بحران ہیں ایک انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت دو محاذوں پر بیک وقت ڈٹا ہوا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ قوم کے حوصلے کے بغیر نہ ہی لڑی جا سکتی ہے اور نہ ہی جیتی جا سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں جس کے کردار نوجوان اور بہادری کی علامت ہمارے سپاہی۔ یہ آج کی کہانی آپ کو یہ پیغام دے گی کہ پاکستان کے حالات اگرچہ سخت ضرور ہیں، لیکن یہ قوم اپنے جوش جذبے نوجوانوں کی صلاحیتوں کے ذریعے اس جنگ کو جیت کے دکھائے گی۔ بالکل پاکستان معاشی بحران سے بھی نکلے گا اور اس دہشت گردی کو بھی شکست دے گا۔ آج کی کہانی کے کردار سچی لگن، پختہ عزم اور بہادری ہے۔ پاکستان کے بہادر نوجوان، پاکستان کے بہادر اہلکار ہماری سرحدوں کے محافظ، ہماری جان و مال کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ لاتعداد ایسے ہمارے غازی ہیں جو کہ اس دوران دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے قیمتی اعضاء سے محروم ہو جاتے ہیں۔ KPK سے تعلق رکھنے والے مشکوات اللہ، ان کا بھی تعلق ایسے ہی ایک علاقے سے جو کہ اس وقت دہشت گردوں کی زد پر ہے، لیکن مشکوات اللہ جیسے جواں سال، بہادر، جرری اور ہمارے فرض شناس قسم کے جو اہلکار ہیں، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔ ہم آپ کو آج جو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے عام آدمیوں کو بااختیار کرانے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ایسے لوگوں کو بھی بااختیار بنا رہی ہے جو دہشت گردی یا کسی حادثے کی صورت میں اپنے قیمتی اعضاء ہاتھ یا پیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو معاشرے پر بوجھ محسوس کرتے ہیں اور انہیں فعال کردار ادا کرنے سے یہ معذوری روکتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کراچی کے انجینئرز نے کس طریقے سے مشکوات اللہ کو دوبارہ سے ان کے مشن کی طرف لوٹا دیا ہے۔ مشکوات اللہ کے اگر حالات دیکھیں تو 2 سال قبل ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کے حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے گرنیڈ ان کے قریب پھٹا اور ان کا ایک بازو تن سے جدا ہو گیا۔ یہ ایک مستقل معذوری بن گئی جس نے ان کو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے سے وقتی طور پر روکا، لیکن ان کا جذبہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہوا۔ مشکوات اللہ نے ہم سے کراچی میں ملاقات کی اور آج وہ یہاں اپنے اس ضائع ہو جانے والے یا کٹ جانے والے بازو کی جگہ ایک روبوٹک آرم نصب کرانے کے لیے پہنچے ہیں۔ کراچی کے سافٹ ویئر انجینئرز اور بائیو ہیلتھ انجینئرنگ کے شعبے میں مہارت رکھنے والے 2 نوجوانوں نے اس کمپنی کی بنیاد 2 سال پہلے رکھی، جس کا مشن ہی یہی ہے کہ جو لوگ معذوری یا حادثاتی طور پر معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طرح بااختیار بنایا جائے، ان کو دوبارہ پرانی زندگی کی طرف کیسے لوٹایا جائے۔ مشکوات اللہ اس پاکستان کی فرم بائیومیک کو ڈھونڈتے ہوئے کراچی پہنچے، جہاں ان کو یہ امید ملی کہ ان کا جو بازو قوم کی حفاظت کرتے ہوئے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ شہید ہو چکا تھا، اس کا ایک نعم البدل، اچھا نعم البدل ان کو مل جائے گا۔ اور آج وہ دن ہے جس دن مشکوات اللہ کی خوشی قابل دید ہے۔ مشکوات اللہ نے آج کراچی میں ہم سے ملاقات کی، اپنی بہادری کی کہانی سنائی اور اپنے جوش و جذبے کا بھی اظہار کیا۔ ابھی ہم آپ کو پہلے بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے مشکوات اللہ یا ان جیسے دیگر لوگوں کو بااختیار بنا رہی ہے۔ دراصل یہ روبوٹک آرمز ہے جو کہ انسان کے دماغ سے نکلنے والے ان پیغامات کے اوپر عمل کرتی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہمارے جسم کے باقی اعضاء اپنے اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ مشکوات اللہ کا دماغ بالکل صحیح و سالم ہے، ان کی باڈی بالکل مکمل طور پر درست ہے، لیکن ایک ہاتھ جو کہ بازو سے کٹ چکا تھا اس کے جو نیورو سگنلز ہوتے ہیں وہ مزید آگے نہیں آتے۔ یہاں ہمارے پاکستان کے باصلاحیت نوجوانوں نے ایک روبوٹک آرم کو ان کے بازو سے منسلک کیا ہے جو دماغ سے آنے والے سگنلز کو سمجھتے ہوئے انگلیوں کو اور کلائی کو اور پنجے کو اس طرح متحرک کرتے ہیں جس طرح مشکوات اللہ چاہتے ہیں۔ اس کا عملی نمونہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ مشکوات اللہ کو یہ جو روبوٹک آرم تھا آج نصب کر دیا گیا ہے۔ مشکوات اللہ آج بہت خوش ہیں، ساتھ ہی وہ اس جوش و جذبے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ ابھی جاری ہے اس میں وہ اپنا کردار دوبارہ ادا کریں گے۔ ان کو یہ روبوٹک آرم لگایا گیا، اس کی فیچرز یہ ہیں کہ اس میں انگلیاں الگ الگ متحرک ہو سکتی ہیں، کلائی گھوم سکتی ہے، بازو کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے۔ مشکوات اللہ اب اپنے ادھورے کام مکمل خود کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں سے جاتے
ہوئے ملیں اور اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لیں، جو کہ اس حادثے کے بعد ممکن نہیں رہا تھا۔ جو ڈیمو ہم نے ان کا اس ہاتھ کا یہاں پہ دیکھا ہے، اس کے بعد وہ گلاس کو گرپ کر سکتے ہیں، پانی کی بوتل کو اٹھا کے پی سکتے ہیں، ٹائپنگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں، کوئی شاپر اور وزن بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے دیرینہ خواہش ان کی یہ تھی کہ وہ لوگوں سے مصافحہ کر سکیں یا اپنے افسران کو سلوٹ کر سکیں۔ وہ سارے کام آج سے وہ سر انجام دے سکیں گے۔ بائیومک کا یہ سفر جاری ہے۔ بائیومک کی ٹیم نے اب تک 50 سے زائد اس طرح کے روبوٹک آرمز تیار کیے ہیں۔ اس وقت یہ جو روبوٹک آرمز ہے، اس کے اندر صرف 4 بنیادی فیچرز ہیں، لیکن اس ٹیم کا مشن یہ ہے کہ اگلے سال تک اس کو مکمل طور پر قدرتی بازو کا ایک نعم البدل بنایا جا سکے، جس کے اندر جو مجموعی طور پر 14 فیچرز شامل ہوں گے۔ یہ جو 14 فیچرز ہیں، یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا روبوٹک آرم ہوگا جو کہ انسانی بازو کی طرح کام کرے گا۔ خاص طور پر ہمارے ساتھ ملاقات میں اس ٹیم کے انجینئر اسامہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی افواج کو، اپنے اہلکاروں کو، خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ اپنے بازو سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو دوبارہ اس قسم کے آہنی ہاتھ سے لیس کیا جائے کہ وہ دہشت گردوں کو ان کی گردن سے دبوچ سکیں۔ پاس جو ہمارے پاس پہلے جو پروڈکٹس تھیں وہ ڈمی آرمز ہوا کرتے تھے، لیکن اب بائونک آرمز موجود ہیں اور یہ برین سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آرم پہنتے ہیں جن کی ایمپوٹیشن ہوئی ہے، جن کا ہاتھ مسنگ ہے، وہ جیسے ہی آرم کو پہنتے ہیں، روبوٹک آرم کو، تو وہ روبوٹ کا جو ہینڈ ہے، روبوٹک ہینڈ، وہ ان کے برین سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور جو بھی برین سے آرڈر پھر وہ کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بند کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ بند ہو جاتا ہے، وہ ٹائپنگ گرپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائپنگ گرپ آ جاتی ہے، وہ سوئچ آن آف کرنا چاہتے ہیں تو انڈیکس پوائنٹ گرپ آ جاتی ہے۔ تو وہ جیسے اپنے نارمل آرم یوز کرتے تھے اسی طرح سے وہ اپنے روبوٹک آرم کا آرڈر دیتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً 50 to 70% جو ان کی ورکنگ ہے وہ دوبارہ آ جاتی ہے، جو وہ کھو دیتے ہیں اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ تو ہم انشاءاللہ اس پہ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ورژن جو ہے وہ انشاءاللہ ملٹی فنکشن ہوگا، اس میں مزید فنکشن ہوں گے، 14 گریپس تک ہم جائیں گے، جو کہ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کا آرم ہم کام کر رہے ہیں، اس پر وہ بن جائے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے سولجرس کے لیے ایسا آرم بنائیں گے کہ وہ دوبارہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر سکیں اور دوبارہ ملک کی حفاظت کر سکیں۔ آج میرے 2 دن ہو گئے، 3 دن کے میں نے یہ ہاتھ پہنا ہوا ہے، لہذا مجھے ایک ایسی خوشی ہے دل میں جو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کروں یا بائیومک کا ادا کروں، کس کا شکر ہوگا؟ اللہ کا تو ہم لازمی ادا کریں گے۔ جس سے میں ایک آدمی سے یا ایک شخص سے رائٹ ہینڈ سے شیک بھی کر سکتا ہوں، اس کے بعد کچھ کھا بھی سکتا ہوں، پی بھی سکتا ہوں، یعنی مجھے پرانی زندگی پر یہ لائے ہیں۔ میں بہت زیادہ مطمئن ہوں بائیومک سے، اور میں تقریباً اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں، چونکہ ہم ایک دہشت گردانہ دور سے گزر رہے ہیں، پولیس اور فوج ہماری مقابلہ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے، کسی کے ٹھائیں ضائع ہو رہے ہیں، کسی کے پاؤں ضائع ہو رہا ہے۔ تمام کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ اسی ادارے کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ یہ بالکل صحیح جگہ ہے، صحیح، کیونکہ میرے جیسے بندے کو انہوں نے مطمئن کیا۔ ایک فورس کا بندہ ہوں، میں اتنا جلدی مطمئن نہیں ہو سکتا، انہوں نے مجھے مطمئن کیا تو سمجھے کہ ایک عام شخص مجھ سے جلدی مطمئن ہوگا۔ بہت کام کی چیزیں ان کے پاس، اور فخر کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی باہر کی نہیں ہے۔ آج کی اس کہانی کے کردار مشکات اللہ، انجینئر اسامہ اور دیگر ٹیم، ان کی سچی لگن اور عزم یہ پیغام دیتی ہے کہ پاکستان کے لیے آگے راستہ کٹھن ضرور ہے، لیکن پاکستان کے باصلاحیت نوجوان اپنی قوم کو بااختیار بنانے کے لیے، معاشی مسائل سے نجات دلانے کے لیے، دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے اور پاکستان ترقی کی طرف، استحکام کی طرف اپنا یہ سفر جاری رکھے گا۔ ایکسپریس نیوز، ہر خبر پر نظر۔